ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، واقعتاً فرض ہے، بالکل فرض ہے، نماز فرض ہے۔ ہم روزہ کو فرض سمجھتے ہیں، واقعتاً فرض ہے، بالکل فرض ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ حج بھی فرض ہے جس کے پاس پاؤ پیسہ ہو۔ لیکن اسلامی خلافت کا قیام یہ ان فرضوں سے پہلے کا فرض۔ اسلامی خلافت کے لیے اسلامی خلافت کا قیام میں نے عرض کیا کہ زمین کی پیدائش سے پہلے کا ارادہ اللہ کا۔ تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ماشاءاللہ خود انفرادی اعمال میں بہت تہجد گزار، ایسے تہجد کبھی نہیں چھوڑتے، پہلی صف کے نمازی، تسبیحات 500 اور 1000 والے بھی ماشاءاللہ پڑھتے رہنے چاہیے۔ میں ان کی تنقید بالکل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، نعوذ باللہ، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرتا، لیکن صرف کہنا چاہتا ہوں کہ فرائض کو فرض سمجھنا چاہیے۔ اسلامی خلافت کا قیام فرض عین ہے، اسلامی خلافت کا قیام فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 100% اسلام پر ہو، لیکن اسلامی حکومت کے جیسے ایک آدمی ہے روزے بالکل 100% رکھتا ہے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا، تو اب روزے کا ثواب تو مل جائے گا، انکار نہیں ہے، لیکن فرض کا تارک کا گناہ ہوگا۔ اور اگر سرے سے روزے کی نماز کی فرضیت کا ہی انکار کرتا ہے تو پھر تو اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اب گناہ گار ہوگا، اور اگر سرے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی منکر ہے تو پھر تو اسلام سے ہی چھٹی ہو جائے گی۔ یہی حال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اچھے ہیں، سب فرض، اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی تگ و دو نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا کہ ہمارے ہیں ملک میں، ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اس کے لیے اگر وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا عقیدتاً تو کلمہ پڑھے۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا پوری دنیا کے لیے دین صرف اور صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بطور دین کے ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ کے ہاں مقبول دین جس پر آخرت کا نجات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے، دین اسلام۔ اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہودی رہتے ہوئے بھی، عیسائی رہتے ہوئے بھی، ہندو رہتے ہوئے بھی، فلاں ہوتے ہوئے بھی وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر عقیدہ درست ہے کہ ایسا سمجھتا ہے واقعتاً دین اسلام ہی واحد دین ہے، نجات صرف اور صرف اس پر ہے، عقیدتاً اس کو مانتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ جڑتا نہیں ہے جو دین اسلام کے غلبے کے لیے طریقے مختلف ہیں، دین اسلام ایک طریقہ متعین نہیں ہے، تو طریقے مختلف ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اس میں جڑا ہوا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلبہ ہو جائے۔ اگر اس عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر عملی کوتاہی کی وجہ سے کوتاہی کا گناہ ہوگا، اسلام میں بہرحال رہے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں سرے سے جو اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، پوری زندگیاں صرف ہو جاتی، اور بعض تو علل اعلان کہہ دیتے نعوذ باللہ کہ ہم تو سیکولر ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم یہ، اس سیکولر کا مطلب میں کافر، صاف صاف اس کا مطلب یہی ہے۔ تو لہٰذا کہ یہ خلافت ایسی اہم چیز ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے سفر سے پہلے صحابہ کرام نے بھی عملی طور پر بتا دیا یہ خلافت کتنا ہے۔